ورثہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کوہاٹ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں، ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سفر کے آغاز ہے، اور ہم افریدی خاندان کے ساتھ مل کے اس علاقے کے عوام کی خدمت کریں گے، اس علاقے کے عوام کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل بھی کریں گے، اور پختونخوا کے عوام کو اس نالائق، نااہل، ناجائز حکومت سے بھی ہم مل کے بچا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس صوبہ کے عوام کے ایک خاص رشتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں کے عوام نے مل کر 1973 کے آئین کو، بھٹو شہید کا اسلامی جمہوری آئین کو 18ویں ترمیم کی صورت میں بحال کیا۔ پختونخوا کے عوام کو وہ حقوق دلوائے تھے جن کے لیے وہ نسلوں سے جدوجہد کر رہے تھے۔ ہم نے پختونخوا کو خیبر پختونخوا کا نام دے کر یہاں کے عوام کو شناخت دلوایا۔ ہم نے صوبائی خود مختاری کے حقوق دلوائے، اور جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ چاہے وہ گیس ہو یا آئل ہو، آئین میں آپ کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہوتا ہے جہاں سے وسائل نکلتا ہے، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ تیل ہو، اس کا رائلٹی آپ کا حق ہے، اس کا مالک آپ ہو۔ اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بھٹو شہید کا آئین کو بحال کیا تھا۔ ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھا تھا۔ سی پیک کی بنیاد اس لیے رکھا تھا کہ ہم نے یہاں کے عوام کو فائدہ پہنچانا تھا، ہم نے پسماندہ علاقے کو فائدہ پہنچانا تھا۔ ہمارا سوچ یہ تھا کہ گلگت سے لے کے پختونخوا اور قبائلی علاقوں تک، گلگت سے لے کے بلوچستان کا گوادر پورٹ تک ہم چائنا کے ساتھ مل کے معاشی ترقی لے آ سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ یہ نالائق حکومت اس منصوبہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس منصوبہ پہ گو سلو کا پالیسی رکھ رہے ہیں، اور آپ کو آپ کا حق نہیں دلوا رہے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی انقلاب کو آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے عوامی حکومت بحال کریں گے تاکہ ہم سی پیک منصوبہ کو بھی بحال کر سکتے ہیں، اس کی اصلی روٹ پہ کام کر سکتے ہیں، جو پسماندہ علاقے سے گزرتے ہیں، جو آپ کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی عوام کی خدمت کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب عوام کو آواز دیا، آپ کو ووٹ کا حق دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام کی خدمت تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور مشہور تھے کہ جب بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی،
اور یہ اس لیے مشہور تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریب عوام کو روزگار دلواتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نہ صرف ہمارے بھائیوں کو روزگار دلواتی تھی مگر ہمارے بہنوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں صدر زرداری کے دور میں ہم نے ملک بھر میں روزگار دیے تھے. ہم نے نہ صرف روزگار دیا تھا مگر ہمارا بزرگ پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا, 100% اضافہ کیا. ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا. ہم نے جو ہمارا بہادر سپاہی ہے, ہمارے فوج ہے جو سرحدوں پہ لڑ رہے تھے اس وقت, جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے, جو شہید ہو رہے تھے, ان کے لیے ان کی تنخواہ میں بھی ہم نے 175% اضافہ کیا. ہم نے ہمیشہ معاشی بحران کا سامنا کرتے ہوئے کمزور طبقات کو, غریب طبقات کو ترجیح دی ہے. اور جب سے یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت آیا ہے, وفاق میں 3 سال سے اور یہاں 8 سال سے راج کر رہے ہیں, انہوں نے غریب کے سارا حقوق سلب کیے ہیں. انہوں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا خاتمہ ہو. انہوں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کا NFC ایوارڈ کو واپس لیا جائے, آپ کا 18ویں ترمیم کو واپس لیا جائے, آپ کا صوبہ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے. مگر ہر موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری قوتیں ان کے سازشوں کا مقابلہ کرتے رہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 18ویں ترمیم کو, وہ NFC ایوارڈ کو, وہ یہاں کے عوام کے حقوق کو ہم کسی کو آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم آپ کی تحفظ کریں گے, ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے. دھاندلی زدہ حکومت, یہ نالائق حکومت, یہ سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا کیا ہے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کی خیال رکھتی تھی, تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا ہے. تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے, جو ہمارا مہنگائی کی پرسنٹیج ہے, وہ آج کل افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے. اور جو ہمارا معاشی ترقی کی گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے, وہ 0 سے بھی نیچے ہے. اور ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی ہمارا معاشی گروتھ ریٹ میں ہم ان سے بھی پیچھے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کر ہم ایسے عوامی حکومت بنائیں گے جو غریب کا خیال رکھے, مہنگائی کا مقابلہ کر کے آپ کا مہنگائی میں بھی کمی لے کر آئیں گے, روزگار میں اضافہ کریں گے, اور اس ملک کو اس معاشی بحران سے بھی ہم نکالیں گے. یہ جو حکمران ہے, جو کٹ پتلی ہے, ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ ملک چلا سکے, ان میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ ہمارا معیشت چلا سکے. یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. عمران نے, پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف نعرے اٹھائے, ہر جگہ پہنچ کے کرپشن کہہ کے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی.
لیکن جب ان کو حکومت کا موقع ملا تو پوری دنیا کہہ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں کرپشن میں کمی نہیں، اضافہ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کرپشن میں سب سے آگے ہے، کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ جانتے ہو، آپ انہیں 8 سال سے بھگت رہے ہو، آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے سارے کرپشن کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بی آر ٹی منصوبہ میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں سب سے مہنگا ترین میٹرو کا منصوبہ ہے، سب سے مہنگا ترین نامکمل میٹرو کا منصوبہ ہے، اور اس میں تاریخی کرپشن کیا گیا ہے، بلین ٹریز میں کرپشن، معلم جبہ میں کرپشن، علیمہ باجی کے سلائی مشینز میں کرپشن، پاپر جونز کے سکینڈل میں کرپشن، جگہ جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، جب تک کرپشن کے لیے ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، کہ چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، سب کے لیے ایک قانون ہونا پڑے گا۔ سب کے لیے جب ایک قانون ہوگا تو پھر ہم اس کرپشن کی ناسور کو ختم کر سکیں گے۔ ساتھیوں، ہم اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نالائق حکومت کا ہر میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں پورے ملک سے بائی الیکشنز میں، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں حکومت کو شکست دلوائے ہیں۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ اور اب ہم مل کے حکومت کا مقابلہ سینیٹ الیکشنز میں کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومت کو سینیٹ میں بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ ہم ان کو نہ صرف یہاں پختونخوا میں مگر اسلام آباد میں بھی ان کو للکار رہے ہیں۔ ہم پختونخوا سے ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ فرحت اللہ بابر صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا جنرل سیکریٹری ہے، وہ ہمارا امیدوار ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد امجد افریدی صاحب بابر صاحب کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے کامیاب کروائے گا۔ اور ہم اسلام آباد کی سیٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب، سابق وزیر اعظم کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا امیدوار کھڑا کیا ہے۔ جب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے تو حکومت بہت ہی پریشان ہے۔ یہ آپ کا جمہوریت کا، پارلیمان کا کامیابی ہے کہ الیکشن تو ہو رہا ہے، مگر آپ کا اس سٹیپ سے آپ نے پہلی بار حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا ہی ایم این اے سے بات کرے، وہ اپنا ہی ایم پی اے سے بات کرے،
وہ اپنا ہی اتحادیوں سے بات کرے، مگر اب بہت دیر ہو چکا ہے۔ وہی ایم این ایز ہم سے بھی رابطے میں ہیں، وہ اتحادیوں ہم سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے موقع ہے، یہ ممبران پارلیمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ثابت کر دے، وہ اس الیکشنز میں ثابت کر دے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کٹ پتلی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کٹ پتلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ جمہوری عوامی امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر آپ کے ممبران نیشنل اسمبلی حفیظ شیخ صاحب کو کامیاب کرواتے ہیں تو پھر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غربت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ سید یوسف رضا گیلانی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں تو پارلیمان کا ایک آواز اٹھ جائے گا، پارلیمان کا عزت میں اضافہ ہوگا، اور یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ہمارا جو جد و جہد اس حکومت کے خلاف ہے، اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف ہے، یہ ایک دن کا جد و جہد نہیں ہے، یہ ایک دن کا جد و جہد نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی، پورا زندگی محنت کریں گے کہ ہم حقیقی جمہوریت بحال کریں، کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کرے۔ جب تک ہم وہ حقوق جو بھٹو شہید نے آپ سے وعدہ کیے تھے، جو بی بی شہید نے آپ سے وعدہ کیے تھے، جب تک ہم وہ وعدہ پورا نہیں کرتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس حکومت کو گھر بیچ دیں گے۔ ہم اب سینٹ میں مقابلہ کر رہے ہیں، سینٹ کے بعد آپ کو پتا ہے، سینٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے۔ سینٹ الیکشن کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے۔ اس مارچ کے لیے آپ اپنا تیاری پکڑو، آپ اپنا تیاری پکڑو۔ انشاءاللہ تعالی ملک کے کونے کونے سے جمہوری کارکن نکلیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نکلیں گے، کوہات سے افریدی صاحبان کے قیادت میں قافلہ نکلیں گے، ہم سب روانہ ہوں گے اسلام آباد تک، اور اس کٹ پتلی کو، اس نالائق ناجائز وزیر اعظم کو جو آپ کے لیے ایک بوجھ بنا ہوا ہے، آپ کو مسائل میں دکھیل دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گھر بیچ دیں گے اور ایک ایسا عوامی حکومت منتخب کریں گے جو آپ کا مسائل دور کر سکتے ہیں، جو آپ کا مسائل حل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر امجد افریدی صاحب کا، شمیم افریدی صاحب کا شکر گزار ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوہات کا تنظیم کا شکر گزار ہوں، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیم کے شکر گزار ہوں کہ ہم مسلسل محنت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کے عوام کی خدمت کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔ کوہاٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی۔